السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورۃ مائدہ کی المائدہ کی آیت نمبر 2 سے پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدی، اور نہ حرم والی قربانی کی، ولا القلائد، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی، ولا امین، اور نہ قصد کرنے والوں کی، نل بیت الحرام، بیت الحرام کی طرف، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم، فضل اپنے رب کا، ورضوانا، اور رضامندی، وَإِذَا، اور جب حللتم، تم احرام کھول دو، فاصطادوا، تو اب تم شکار کر سکتے ہو، ولا یجرمنکم، اور نہ ہرگز آمادہ کرے تمہیں، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، ان صدوکم، اس وجہ سے کہ اس نے روک دیا تھا تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو، فتعاونوا، اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر، نیکی کے کاموں پر، والتقوی، اور تقوی کے کاموں پر، ولا تعاونوا، اور نہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، علی الاثم، گناہ پر۔ والعدوان، اور زیادتی پر، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، انتہائی سخت سزا دینے والا ہے۔ شاعرون، شاعراتن کی جمع ہے، اس سے مراد حرمات یعنی حرمات اللہ ہیں، جن کی تعظیم و حرمت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ بعض نے اسے عام رکھا ہے، اور بعض کے نزدیک یہاں حج و عمرے کی مناسک ہیں، یعنی ان کی بے حرمتی اور بے توقیری نہ کرو، اسی طرح حج و عمرے کی ادائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ بھی مت بنو، کہ یہ بھی بے حرمتی ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے کسی نہ کسی قسم کا کوئی خاص تعلق ہو، اور اس تعلق کی بنا پر اس کی خاص عزت و تکریم کی جاتی ہو۔
اللہ تعالیٰ کے تمام شاعر کا ادب و احترام لازمی ہے. جو متقی ہوگا وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم و توقیر کرے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ سورۃ الحج میں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نام کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی سے ہے. وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ یعنی اس کی حرمت کی پاسداری کرو اور اس کی عظمت کا اعتراف کرو. اور اس کی عظمت کا اعتراف کرو. اس مہینے میں جنگ کی پہل نہ کرو اور حرام چیزوں کے ارتکاب سے اجتناب کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر سورۃ البقرہ میں تجھ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے اس میں لڑنا بہت بڑا ہے. اور فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ سورۃ التوبہ میں بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 مہینے ہے. جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنے جانوروں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا زمانہ اب اپنی اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا. سال کے مہینے 12 ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 رجب مضر جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے. ولا ہدیہ ولا القلائد ہدی ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے تھے. اونٹوں کے کوہان کی دائیں طرف تھوڑا سا زخم کر کے خون مل دینے کو اشعار کہتے ہیں. لفظ قلائد جمع ہے قلادۃن کی جو گلے کے پٹے کو کہا جاتا ہے. جہاں حج یا عمرہ کے موقع پر قربان کیے جانے والے ان جانوروں کو مراد لیا گیا ہے جن کے گلوں میں علامت اور نشانی کے طور پر جوتے یا پٹے ڈال دیے جاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو کسی سے چھینا جائے، نہ ان کے حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے. ان جانوروں کے احترام کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو مقررہ مقام تک پہنچنے سے پہلے ذبح نہ کیا جائے. البتہ اگر کوئی جانور راستے میں قریب الموت ہو
ہو جائے تو انہیں لے جانے والا اسے ذبح کر دے، پھر اس کی جوتی کو اس کے خون میں ڈبو کر اس کے پہلو پر چھاپا مار دے اور پٹوں کو خون میں ڈال دے، پھر اس کو نہ خود کھائے اور نہ اس کے ساتھی کھائیں، بلکہ اس جانور کو دوسرے لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دے۔ سیدنا زبیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ قربانی کے اونٹ بیچتے تھے، پھر فرماتے اگر ان میں سے کوئی اونٹ چل نہ سکے اور تمہیں اس کے مر جانے کا ڈر ہو تو اس کو نہر کر دو، پھر اس کی جوتی جو اس کے گلے میں لٹکائی جاتی ہے اسے اس کے خون میں ڈبو کر اس کے کوہان پر مل دینا، اور تم اسے نہ کھاؤ اور نہ تمہارا کوئی ساتھی اس کو کھائے۔ مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ناجیہ الخزائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قربانی کا کوئی جانور چل نہ سکے تو تب میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نہر کر دو، پھر اس کی جوتی کو اس کے خون میں ڈبو دو، پھر اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ اسے کھائیں۔ میقات پہنچ کر قربانی کے اونٹ کے داہنے کوہان کو تھوڑا سا زخم لگا دے اور خون کو بہا دے، پھر اس اونٹ کے گلے میں 2 جوتیاں لٹکا دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مقام ذوالحلیفہ میں پڑھی اور پھر اپنی اونٹنی طلب فرمائی، پھر اس کے کوہان کے اوپر داہنی طرف اشعار کیا، یعنی ایک زخم لگایا اور خون صاف کر دیا، پھر اس کے گلے میں 2 جوتیاں لٹکا دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قربانی کے جانور بیت اللہ بھیجا کرتے تھے اور میں آپ کی قربانی کے جانوروں کے لیے پٹے بٹا کرتی تھی، اور پھر آپ ان کاموں سے نہیں بچا کرتے تھے جن سے محرم بچتا ہے، یعنی احرام جس نے پہنا ہو وہ بچتا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی گو تمہیں ان مشرکوں نے حدیبیہ کے دن مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ اختیار مت کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی حلم اور عفو کا سبق دیا جا رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کریں، مگر باطل، گناہ اور حرام کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کریں۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھا اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند پسند کرنے لگے کہ لوگ اس پر اطلاع پائیں۔
सैयदना ज़ैद बिन खालिद जहनी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला के रास्ते में किसी जहाद करने वाले को जहाद का सामान तैयार करके दिया, बिलाशुबा उसने खुद जिहाद किया। और जो शख्स जिहाद करने वाले का उसके घर में भलाई के साथ उसका जानशीन बना, यकीनन उसने भी जिहाद किया। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैल कबीले की शाख बनु लहयान की तरफ, जबकि वो मुशरिक थे, एक लश्कर उनके खिलाफ जहाद करने के लिए भेजा और फरमाया, हर दो आदमियों में से एक जरूर जाए और सवाब दोनों को होगा। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। अर्ज की गई, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो मजलूम हो तो मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन अगर वो जालिम हो तो फिर उसकी मदद किस तरह करूं? फरमाया, उस वक्त तुम उसे जुल्म करने से रोकना, उसे जुल्म से बाज रखना ही उसकी मदद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अंधे झंडे के नीचे लड़े, यानी जो जंगे इस्लाम में जायज ना हो, अपने कबीला के लिए गुस्सा में आए या असबियत की दावत दे या असबियत के बायस अपने कबीला की मदद करे, तो ऐसा शख्स अगर कत्ल हो जाए तो उसका कत्ल जाहिलियत के कत्ल जैसा होगा। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक थे। मुहाजिरीन बड़ी तादाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। वजह ये हुई कि मुहाजिरीन में से एक शख्स बहुत मजाक करता था। उसने मजाक में एक अंसारी की पीठ पर मारा। अंसारी लड़के को सख्त गुस्सा आ गया, चुनाचे दोनों लड़के लड़ने लगे, जहां तक कि दोनों ने अपने अपने कबीलों को पुकारा। अंसारी ने पुकारा, ए अंसार, और मुहाजिर ने पुकारा, ए मुहाजिरीन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पुकारें सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जाहिलियत की पुकार कैसी थी? फिर आपने पूछा, उनका मामला क्या है? लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि एक मुहाजिर लड़के ने एक अंसारी लड़के की पीठ पर हाथ मार दिया और उस पर लड़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस किस्म की पुकार को छोड़ दो, ये बड़ी खबीस पुकार है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हदायत की दावत दे तो उसे उन तमाम लोगों के अजर सवाब के मुताबिक अजर मिलेगा जो उसके मुताबिक अमल करेंगे, और उससे अमल करने वालों के अजर सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी। और जो शख्स गुमराही और जलालत की दावत दे तो उसे उन तमाम लोगों के गुनाहों के बराबर गुनाह होगा जो उसके मुताबिक अमल करेंगे, और उससे अमल करने वालों के गुनाहों में भी कोई कमी नहीं होगी। यानी हज्जो उम्रे की नियत से या तजारत व कारोबार की गर्ज से हरम जाने वालों को मत रोको, ना उन्हें तंग करो। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक ये अहकाम उस वक़्त के हैं जब मुसलमान और मुशरिक इकट्ठे हज्जो उम्रा करते थे, लेकिन जब आयत इन्नमल मुशरिकूना नजासुन फला यक़रबुल मस्जिदल हरामा बादा आमिहिम हाज़ा सूरत अत-तौबा में मुशरिकीन तो पलीद हैं, बस इस बरस के बाद वो खाना काबा के पास ना जाने पाए नाजिल हो गई, तो मुशरिकीन की हद तक ये हुक्म मनसूख हो गया।
بعض کے نزدیک یہ آیت محکم یعنی غیر منسوخ ہے اور یہ حکم مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ جہاں عمرہ اباحت یعنی جواز بتلانے کے لیے ہے، یعنی جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنا تمہارے لیے جائز ہے، یعنی گو تمہیں ان مشرکین نے سن 6 ہجری میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ اختیار مت کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی حلم اور عفو کا سبق دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک نہایت اہم اصول بیان کر دیا گیا ہے جو ایک مسلمان کے لیے قدم قدم پر رہنمائی مہیا کر سکتا ہے۔ کاش مسلمان اس اصول کو اپنا سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔